الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے اور ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن اسی تکلیف میں ظاہری بات ہے جانا تو تھا ہی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پہ مجھے نکاہت نظر آ رہی ہے، تکلیف نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رب العزت، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا راستے میں میرے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو اس تکلیف سے آج مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور جس راستے سے آپ آئے ہیں آپ نے اس راستے سے واپس نہیں جانا، آپ نے متبادل فلاں رستہ اختیار کرنا ہے، اور راستے میں آپ کو ایک بوٹی نظر آئے گی، فلاں بوٹی کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ مسل کے اس بوٹی کو آپ نے کھا لینا ہے، تو آپ کو شفا مل جائے گی، آپ کا درد، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں تو اسی بوٹی کو اپنے ہاتھ میں مسل کے کھاتے ہیں، تو اسی ٹائم ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ خیر کچھ عرصہ گزرتا گیا تو کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کو اسی طرح تکلیف ہوئی، اور آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے میں بوٹی کھا لوں، اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خیر آپ اسی راستے پہ گئے، وہاں سے آپ نے بوٹی توڑی، بوٹی کو مسلا، اور جب آپ نے کھایا لیکن آپ کی تکلیف دور نہیں ہوئی۔ خیر اسی نکاہت، اسی تکلیف کے ساتھ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا بات ہے موسیٰ، آج پھر آپ اسی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا رب العزت، اس دن میں نے وہ بوٹی کھائی تو میرا درد اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا، مجھے اسی ٹائم شفا مل گئی، لیکن آج میں نے وہی بوٹی کھائی ہے، آج بھی مجھے اسی طرح درد تھا، تکلیف تھا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا پہلے میں وہ بوٹی کھا لوں، لیکن آج میں نے وہ بوٹی کھائی ہے تو مجھے شفا نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، اس دن میں نے اس بوٹی سے کہا تھا کہ شفا والی ہو جا، تو اس نے آپ کو شفا دی، تو وہ میرا حکم تھا اور آپ کو شفا مل گئی، اور آج میں نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ کیسے آپ کو شفا دیتی؟ تو میرے پیارے سامعین، اس بات سے ذہن نشین کر لیں کہ بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ایک سوکھا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر درد، اپنا ہر دکھ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اپنی باتیں اسی طرح اللہ سے کریں جیسے ہم اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ تو پیار کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ تو محبت کوئی نہیں کرتا، اور اللہ سے زیادہ ہمارے دکھ کون ہے جو دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت پر اس قدر آپ کا توکل ہو کہ ذرا سی بھی سوئی کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو فوری اللہ کی طرف رجوع کریں، نوافل ادا کریں، نوافل ادا کر کے اپنے اللہ سے اپنے تکلیف بیان کریں، اور اللہ پاک تو بے شک خوب جاننے والا ہے، غائب کے علم اللہ پاک جانتا ہے، تو وہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ دور کرنے کا صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے دل کو، اپنے دماغ میں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، سبھی کو یہ سمجھائیں، بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس بات کا یقین رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ بے شک جو بھی چیز آپ نے مانگنی ہے، جو بھی چیز آپ نے اپنے خواہش پوری کرنی ہے تو اس کا ذکر صرف اللہ سے کریں۔ اللہ پاک سب پر مہربانی فرمائے، اللہ پاک ہمارے سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اور وہ خواہشات جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہم بنا پوچھے، بنا مانگے ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنا توکل اللہ پر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ پاک ہمیں بنا مانگے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ میں بار بار نماز کا اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا، نعمتوں کا جو خزانے اس نے بے شمار ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ایک ہی طریقہ ہے نماز۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم